کہانی ہے ڈیری شہر کی۔ ڈیری ایک چھوٹا سا پر اسرار سا شہر تھا جو اوپر سے دیکھنے سے تو عام سا لگتا تھا، مگر اس کے نیچے گڑھوں اور تاریخ سرنگوں میں ایک ایسا راز چھپا تھا جو نسلوں سے لوگوں کو خاموش رکھے ہوئے تھا۔ یہ راز ہر 27 سال بعد بیدار ہوتا اور نہ جانے کتنے معصوم بچوں کی جانیں لے کر اپنی بھوک مٹاتا اور چلا جاتا۔ اس سال اس ڈیری شہر پر ایک بار پھر سے وہی وقت آ چکا تھا۔ بارش کی ایک ٹھنڈی شام 12 سالہ ایڈم اپنے گھر سے کاغذ کی کشتی لے کر کھیلنے کے لیے نکلا۔ کشتی پانی میں بہتی ہوئی ایک سڑک کے کنارے مین ہول میں جا گری۔ ایڈم جب اپنی چھوٹی سی کشتی اٹھانے کے لیے اس مین ہول کے اندر گیا تو اسے کوئی دیکھ رہا تھا۔ پھر ایڈم کو اندھیرے میں ایک ہنستا ہوا چہرہ نظر آیا اور پھر وہ ایڈم کے سامنے آ گیا، وہ پینی وائز۔ ہیلو ایڈم، کیا تمہیں یہ ریڈ بلون چاہیے؟ ایڈم گھبرا گیا، وہ فوراً سے پیچھے ہٹا، لیکن وہ پینی وائز ایڈم کے پیچھے پیچھے اس ہول سے باہر آ چکا تھا۔ کیا ہوا ایڈم، تم اس سے دور کیوں بھاگ رہے ہو؟ یہ دیکھو، یہ غبارہ بارش میں پھٹتا بھی نہیں ہے، لے لو نا۔ ایڈم نے جیسے ہی وہ غبارہ پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ وہ خوفناک پینی وائز ایک جھٹکے سے ایڈم کو لے کر اس مین ہول کے اندر کہیں غائب ہو گیا۔ اگلی صبح پورے ڈیری شہر میں یہ خبر پھیل گئی کہ ایک اور بچہ لاپتہ ہو چکا ہے، لیکن ایڈم کے فرینڈز جانتے تھے کہ یہ کام پینی وائز کلاؤن کا ہی ہے۔ ایڈم کے غائب ہونے کی اگلی رات ایڈم کے چاروں فرینڈز نے ایک ہی خواب دیکھا اور انہوں نے اس پینی وائز کلاؤن کو اپنے خواب میں دیکھا۔ وہ ان سے کہہ رہا تھا کہ اب ان لوگوں کی باری ہے۔ پورے ڈیری شہر میں سرگوشیاں ہونے لگی کہ وہ واپس آ چکا ہے۔ ایڈم کی فرینڈ سارا نے اپنی گرینڈ مدر سے اس پینی وائز کی کہانیاں سنی تھی۔ وہ انہیں بتاتی تھی کہ وہ ہر 27 سال بعد جاگتا ہے اپنی بھوک مٹانے کے لیے، اور اس کی فیوریٹ خوراک بچے ہیں، کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں اور وہ جلدی ڈر جاتے ہیں، اور پینی وائز کو ڈرانا بہت پسند ہے۔ اس کا اصل نام تو کوئی نہیں جانتا، مگر سب اسے پینی وائز کہتے ہیں۔ ایڈم کے دوستوں نے فیصلہ کیا کہ اگر وہ کچھ نہیں کریں گے تو ان کا بھی وہی انجام ہوگا۔ ایڈم کے فرینڈز نے کچھ ریکارڈز اور اپنے بڑوں سے سنی گئی اسٹوریز کے حساب سے یہ پتہ لگایا کہ پینی وائز کا اصل ٹھکانہ ڈیری شہر کے سیوریج سسٹم کے نیچے ایک پرانا کنواں ہے۔ ایڈم کے فرینڈز رات کے وقت ٹارچ اور لوگے کی چھڑیاں پکڑ کر اس ٹنل کے پاس پہنچ گئے، یعنی پینی وائز کے ٹھکانے پر۔ اس ٹنل کے اندر ہر طرف کیچڑ، پانی کا بہاؤ اور دور سے آتی ایک خوفناک ہنسی کی آواز تھی۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے گئے، دیواروں پر ریڈ کلر کے بیلونز چپکے ہوئے نظر آنے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ریڈ بیلونز سانس لے رہے ہوں۔ ان غباروں میں سے
ایک غبارہ سارا کے چہرے پر اچانک سے پھٹ گیا اور اس میں سے خون نکل کر سارا کے چہرے پر لگ گیا۔ سارا زور زور سے چیخنے لگی اور پھر اندھیرے میں سے وہ نکل آیا، پینی وائز۔ اس کی آنکھیں اب خون کی طرح لال تھی، دانت مزید نوکیلے، اور اس کا قد اتنا لمبا تھا کہ وہ ٹنل کی چھت کو چھو رہا تھا۔ کیا تم سب میرے ساتھ کھیلنے کے لیے آئے ہو؟ جیسے ہی وہ آگے بڑھا، ایتھن نے وہ لوہے کی راڈ اس کے منہ پہ دے ماری، لیکن وہ ہنسنے لگا۔ وہ اب پہلے سے اور بھی زیادہ بڑا ہو چکا تھا۔ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، چھوٹے سے ڈرے ہوئے بچے۔ پھر سارا اس پینی وائز کے سامنے آئی اور زور سے کہنے لگی، ہم تم سے نہیں ڈرتے۔ سارا کے ایسے کہتے ہی اس پینی وائز کا منہ ایک طرف سے ٹوٹنے لگا۔ پھر سب بچوں نے ایک ساتھ کہنا شروع کیا، ہم تم سے نہیں ڈرتے، ہم تم سے نہیں ڈرتے، ہم تم سے نہیں ڈرتے۔ یہ سنتے ہی پینی وائز کمزور پڑنے لگا اور وہ ان کی آنکھوں کے سامنے چھوٹا ہونے لگا۔ ان بچوں کے سامنے وہ پینی وائز اس ٹنل کے پانی کے اندر ہی جل کر ختم ہو گیا۔ ان بچوں نے سکون کا سانس لیا۔ ایڈم کے فرینڈز جانتے تھے کہ ایڈم تو واپس نہیں آئے گا، لیکن انہوں نے شکر ادا کیا کہ اب ان سب کی جان خطرے میں نہیں ہے۔ لیکن وہ بچے یہ بھی جانتے تھے کہ 27 سال بعد وہ پینی وائز پھر آئے گا اپنی بھوک مٹانے کے لیے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔